سورۃ المائدہ آیت نمبر 68۔ کل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لستم نہیں ہو تم علی شیء کسی چیز پر، حتی یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ تم قائم کرو توریت کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن کثیرا منہم اور البتہ وہ ضرور زیادہ کرے گا کثیر تعداد کو ان میں سے، ما انزل الیک من ربک جو کچھ نازل کیا طرف آپ کی آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا سرکشی میں، کفر اور کفر میں، فلا تأس علی القوم الکافرین پھر آپ نہ افسوس کیجئے کافر قوم پر، اس قوم پر جو کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کسی دین پر نہیں جب تک کہ وہ اپنی کتابوں پر، اللہ کی کتاب پر ایمان نہ لائیں، لیکن ان کی حالت تو یہ کہ جیسے جیسے قرآن اترتا ہے یہ لوگ سرکشی اور کفر میں بڑھتے ہی جاتے ہیں، بس ہے نبی ان کافروں کے لیے حسرت اور افسوس کر کے اپنی جان کو روک مت لگائیں۔ صابی نصرانیوں اور مجوسیوں کی بے دین جماعت کو کہتے ہیں، ان کا ذکر اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی اصل بنیاد صرف کتاب اللہ یا اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہوتی ہے، لہٰذا اپنے ہر عقیدے اور عمل کو اسی کسوٹی پر پرکھنے سے انسان گمراہی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم عقائد اور اعمال کو اللہ کی نازل کردہ کتاب پر پیش کر کے خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم اس پر ایمان لانے کے دعوے میں کس حد تک سچے ہو۔ توریت اور انجیل قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان میں جو عہد ان سے لے لیے گئے اور ان کو پورا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان لانے کے جو دلائل ان کی کتابوں میں موجود ہیں ان کے مطابق آپ کی نبوت کا اقرار کریں، اور توریت اور انجیل کے احکام اور حدود پر عمل پیرا ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر پوری طور پر ان کتابوں پر عمل نہیں کرو گے تو نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے اور نہ تمہارا کوئی دینداری۔ یہی بات مسلمانوں پر صادق آتی ہے کہ اگر وہ قرآن پر پوری طرح عمل نہیں کریں گے تو ان کی کچھ حیثیت نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی دینداری ہوگی۔ تو اللہ نے کہا کہ ولا تأس علی القوم الکافرین، اس لیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کا وبال بھی خود ہی بھگتا کریں گے۔ یعنی نبی کو کہہ کے امت کو سنایا جا رہا ہے، اس وقت کے کفار یہود اور نصارہ کو، اور آج کل کے مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگر آپ صرف نام کے مسلمان ہیں اور صرف زبان کے مسلمان ہیں، قول کے مسلمان ہیں، اور فعل میں اور عقائد میں آپ یہود و نصارہ اور ہندوؤں سے بھی بدتر ہیں، بڑھ کر ہیں، خدا نہ خواستہ، تو پھر خالی نام کے مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، نہ اس دینداری کا فائدہ ہے، اور اپنا نقصان ہو رہا ہے اس میں۔ اس لیے اپنے عقائد کو، اپنے معاملات کو، اپنے رسومات کو، اپنے رواج کو، ہر چیز کو قرآن و سنت کے مطابق دیکھیں۔ اگر وہ اس میں ہے تو ٹھیک، اگر وہ اس قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں تو ان کو چھوڑ دینے ہی میں مسلمان کی اور ہر تمام انسانیت کی بھلائی ہے۔ دوسری طرف نبی کو کہہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی امت کو سنایا جا رہا ہے کہ تم جیسے لوگوں پہ کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو خود اپنے لیے گڑھا کھودے اور خود اس میں گرنا چاہے تو دوسرا انسان پھر کیا کرتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ کسی صورت بھی سمجھنے کو تیار نہیں تو پھر آخر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تم خود اپنی تباہی کے در پہ ہو تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اور جب اس کو وہ تباہی آ جاتی ہے تو وہ یہی کہتا افسوس بہت ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سمجھایا تھا لیکن وہ اسی کو پسند کرتا تھا کہ تباہی کی طرف جائے۔ تو یہ اسی طرح بتانے کا طریقہ کار ہے کہ روکنے کی تو کوشش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، رسالت کو بھی پہنچا رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہود و نصارہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں، بلکہ ہر آنے والی وحی سے ان کا غصہ بڑھتا تھا، سرکشی بڑھتی تھی، ضد عناد بڑھتا تھا۔ تو پھر اس پہ افسوس کا کیا مقام ہے، کیونکہ آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا، ہدایت دینا تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، قرآن معجزے کے طور پہ آپ پہ نازل کیا گیا، قرآن رہتی دنیا تک رہے گا۔ تحقیق آپ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، عمل میں لا سکتے ہیں، ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا، اور ان کے جو ورثہ ہیں اہل علم وہ بھی حق ادا کر رہے ہیں، وہ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ پکڑ کے ہمیں ہدایت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، آمین۔